اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ جنات سے ہم کلام ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں، حضرات میں بھی ہوتے ہیں اور غیر حضرات میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ جو کہ ہندو عملیات کے ذریعہ سے ان کے ساتھ چیزیں جب اٹیچ ہو جاتی ہیں تو ان کے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خود سے ان جنات کو حاضر کر کے جو ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کھیل تماشے کے طور پر بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ جنات ان کا جو ہے نا کوئی بڑا نقصان نہیں کر دیتے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان جنات کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے پھر سوال جواب شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایسے کیسے ہوا تھا، وہ کیسے ہوا تھا، ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نقصان ہے۔ اور جب وہ خود سے اجازت دے کہ ان شیاطین کو اپنا مسیحا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا ان جنات کو، تو پھر وہ جنات جو ہے نا ان کو اتنے الٹے کام اور طریقے سکھاتے ہیں نا کہ وہ جو ہے شروع میں ان کو پیشن گوئیاں دینا شروع کر دیتے ہیں جو کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے انسان وہ شیاطین کا متقد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، شیاطین کے عقیدے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کو تو یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ جو بہت بڑا دیو یا جن آئی ہے تو ان کی رہنمائی کر رہا ہے، تو بھائی اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ جا کے اپنی مسلمان ہوتا تو وہ جا کے اپنی عبادات کرتا ہے کسی کے جسم کے اندر حلول ہو کے، تو جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کو بیان کرتا۔ تو اس لیے ایسے افراد جو کھیل تماشے کے طور پہ حضرات کرتے ہیں پھر ان کی زندگی حضرات میں ہی چلی جاتی ہے پوری، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھر شیاطین کے ساتھ اپنا ایک رشتہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے انسان کا بنیادی رشتہ ہوتا ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ، ایسا ایک رشتہ وہ شیاطین کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ تو اس رشتے میں وہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ پھر ان کی رہنمائی کرنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر ان کو ایسی جگہ پہ جا کے ڈالتے ہیں جہاں پہ پھر ان کے لیے نقصان ہی نقصان اور خسارہ ہوتا ہے۔ تو ویڈیو اتنی لمبی کرنے کا آج کا جو مقصد تھا میرا، وہ مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ نے جب ایسے کسی مسئلے کا شکار ہونا ہے تو ان چیزوں سے اپنا دماغ ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لوگ الٹے سوالات پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ بہت سارے عاشق ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ ان کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے نا، ان کے ساتھ جنات آ جائیں، تو وہ اپنے عاشق معشوقی میں بھی ان جناتوں کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی ان کا جو لور ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں پر گیا تھا، کیونکہ یہ سب جو ہے ہم نے زندگی میں تجربہ کیے لوگوں کے ساتھ کہ وہ ایسے ایسے الٹے سوالات ان شیاطین سے پوچھتے ہیں اور وہ شیاطین پھر ان کو نچاتے ہیں، صحیح ہے۔ تو بات وہی ہے کہ میں نے آسان اصطلاح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آسان اصطلاح تو یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے، ایسے پرکھیں گے کہ وہ چیز آپ کو اللہ کے نزدیک کر رہی ہے یا اللہ سے دور کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو اینڈ آف دی رزلٹ، ٹھیک ہے، اینڈ آف دی رزلٹ میں یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو وہ کفر ہے، بے شک وہ اسلام کے لبادے میں کیوں نہ ہو، اور اگر وہ اللہ کے نزدیک کر رہی ہے اور شیاطین سے دور کر رہی ہے تو پھر آپ کے لیے وہ چیز صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو شیاطین اس طرح کے کام کرتے ہیں یا حلول کرتے ہیں آنکھیں، وہ تو پہلے ہی آپ کو اللہ سے کاٹ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری بات پہ یقین کرو، اور آپ جب اس کو حاضر کر لیتے ہیں تو آپ اپنے پورے خاندان، اہل و عیال، دوست احباب ساروں کے مسائل اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی ہمارا لندن میں ایک دوست ہوتا ہے، اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ذرا ہماری رہنمائی کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو جو وقت آپ نے عبادت میں لگانا تھا وہ تو پہلے ہی آپ شیطان کے ساتھ اپنا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، شیطان کے ساتھ اپنا وقت لگا رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے۔ ہم دیکھیں گے کیسا چکر یہ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا من الشر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔
کہ وسوسہ کس کو؟ وسوسہ انسان کو انسان بھی دیتا ہے اور خناس، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جن بھی وسوسہ دیتا ہے آپ کو، صحیح ہے، اور شیطان بھی آپ کو وسوسہ دیتا ہے۔ تو یہ بات جب کسی بھی حضرات کی ہوتی ہے تو پورے کا پورا خاندان حضرات سے اپنی فلاح کا رستہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پہچان کا طریقہ آج میں نے بتا دیا۔ اب تو جس کو پہچان نہیں بھی تھی نا، وہ بھی کہے گا آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ مجھے پہچان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پہچان کرنا عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کے اندر ہم نے اللہ کے حکم سے ایک 2 گھنٹہ بھی لگایا، ٹھیک ہے؟ حضرات میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں سب جو کرتی نہیں ہیں۔ آپ ان پہ پڑھائیاں کرتے رہو، رقیہ کرتے رہو، آیات رقیہ پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، اور ڈرامہ لگاتے رہیں گے، آرام سے اتریں گے۔ پھر کسی کے حلول شدہ جنات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جسم میں، ان کو نکالتے وقت لگتا ہے۔ تو شیاطین سے جب ہمارا مکالمہ ہوتا ہے تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پانی میں ہے۔ جو خود جادوگر ہوتا ہے نا، پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا پانی میں ہے، صحیح ہے، اس کے یہاں کتنا دم ہے۔ تب جا کے سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ قدیم زمانہ کے اندر بھی لوگوں کا شیاطین کے ساتھ ایسا ربط رہا ہے۔ تو ایک اور نہایت امپورٹنٹ چیز میں آج آپ کو بتاؤں کہ ایک بزرگ تھے اور ان کے ساتھ ایک شخص کچھ عرصہ عبادت کرتا رہا۔ تو وہ اللہ والے تھے۔ ایک دن وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، تو وہ جو شخص عبادت کرتا تھا ان بزرگ کے ساتھ، اس نے کہا کہ اگر میں جو اللہ والا تھا اس کو بولا، ٹھیک ہے، کہ اگر میں اس ٹیلے سے چھلانگ لگاؤں، یعنی میں اگر اس پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں تو کیا مجھے وہی چوٹ آئے گی جو میں لینا چاہتا ہوں، یا وہ بھی آئے گی جو میرے نصیب میں؟ تو وہ جو اللہ والے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ میں وہ شخص نہیں کہ جو اللہ کو آزمائے، میں وہ شخص ہوں جسے اللہ آزماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان بزرگ نے یہ کہا جو اللہ والے تھے، تو وہ جو دوسرا شخص تھا اس کی شکل تبدیل ہوگی، وہ شیطان کی شکل میں آ گیا۔ اس نے کہا میں تو تمہارے ساتھ عبادات کرتا رہا کہ تمہیں گمراہ کر دوں گا، لیکن میں تمہیں گمراہ نہیں کر سکا۔ تم نے مجھے علمی طور پر پکڑ لیا، تم نے مجھے علمی طریقے سے پکڑ لیا۔ تو پیارے دوستو، بہن بھائیو، آپ کو بھی علمی طور پہ پکڑنا ہے، کیونکہ یہ چیز جب حلول کر جاتی ہے تو پھر نظر نہیں آتی، اور نظر آئے بھی تو ان کی ہزاروں لاکھوں شکلوں سے آپ کیسے پہچانو گے کہ یہ کیا ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو۔ وہاں پر بہت ساری ایسی معلومات موجود ہے جو آپ کی روحانی سفر اور آپ کی کیمیائے سعادت کا رستہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔